حرام کی کمائی کھانے والی اولاد کبھی بھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، اور حرام کے پیسے کبھی بھی بنائی گئی بلڈنگیں اور گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ حرام کی کمائی سے کیے ہوئے بزنس کبھی بھی آپ کے عروج پر نہیں جا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، اور حرام سے کی ہوئی کمائی کبھی بھی آپ کے گھر میں سکون نہیں لا سکتی، آپ کے گھر میں خوشیاں نہیں لا سکتی، آپ کے گھر میں راحت و آرام اور سکون کبھی بھی نہیں آ سکتا جب تک آپ حرام کمائی کھاتے رہیں گے۔ نافرمان کی زندگی گزارنے والے کبھی بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے، کبھی بھی خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ زنا میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں، چاہے شراب میں ڈوب جائیں، آپ کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ میرے رب کی قسم، ایک پل بھی آپ کو چین نہیں ملے گا، آپ کو کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس سے آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا کا سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر سکون چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اپنا حق استعمال کریں اور حلال کمائی کھائیں، اور اپنی اولاد کو بھی حق حلال کی کمائی کھلائیں، تبھی آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی۔ قرآن پاک نے ایک بڑا شاندار اصول دے دیا ہے، طویل مسافت مگر منزل قریب ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی رحیم ہے۔ مجھے راستے سے نہ ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب بڑا کریم ہے۔ جب آپ حق کے راستے پر چل پڑتے ہیں، جب اللہ پر یقین کر لیتے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی عزت کی، دولت کی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ حرام میں رہ کر حلال کی دعا کرنا منافقت ہے۔ ہمیں حلال کی اہمیت ہو تو ہم کبھی بھی حرام میں نہ جائیں۔ حرام سے دور رہنا ہمارے اختیار میں ہے، جو ہم نہیں کرتے، اور پھر ہم جب حرام کے منفی اثرات ہماری زندگیوں پر پڑتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، ہم نے تو حلال کے لیے دعا کی تھی۔ سنو، اللہ صرف دعا سے راضی نہیں ہوتا، اللہ کو ہمارے اعمال سے راضی کرو، اپنے عمل سے راضی کرو۔ حلال پانا ہے تو پہلے حرام چھوڑو، حرام چھوڑو گے تو تبھی حلال ملے گا۔ حرام چھوٹے درجے کا ہو یا بڑے کا، بہرحال وہ حرام ہی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہمیں حلال ہی ملتا رہے۔ اس کائنات میں خالق نے انصاف کی ترتیب ایسی رکھی ہے، جو چیز آپ کے نصیب میں لکھتی گئی ہے وہ آپ ہی کو ملے گی، وہ آپ تک ہی پہنچے گی، پھر چاہے وہ ایک نوالا ہی کیوں نہ ہو جو کسی کے ہاتھ سے ہو کر آپ کے منہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت کے بڑے فیصلے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے لیے لکھی گئی چیز دنیا میں گھوم پھر کر پھر آپ تک ہی آ جاتی ہے۔ پھر حسد اور حرام کیا کھانا، کیونکہ جو آپ کو نہیں ملا وہ آپ کے لیے نہیں تھا،